الله يا الله عبدك يلبي نداك الله يا الله ما خاب من ناداك الله يا قرآن کے ساتھ جب انسان جڑ جاتا ہے تو قرآن انسان کا توکل کبھی اللہ پر کم نہیں ہونے دیتا، لیکن جب ہم امت سے قومیں بن جاتے ہیں، قومیت آ جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہی بات تھی نا جو حجت الوداع کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی کہ کسی عربی کو ٹرننگ پوائنٹ تھا، کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت یہودیوں سے بنی اسرائیل سے چھین کر مسلمانوں کو دیا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پریشانیوں کے اس دور میں جہاں کوئی انسان غربت سے پریشان ہے، کوئی مہنگائی سے پریشان ہے، اور ہر انسان جو ڈپریشن کا، ٹینشن کا شکار ہے، اس دور میں ایک وہ چیز جو روحوں کی غذا ہے، جو روح کو غذا میسر کرتی ہے، تو وہ کیا ہے؟ بلا شبہ وہ قرآن پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک میرے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، دلوں کو تسلی ملتی ہے۔ تو وہ ذکر کیا ہے؟ وہ ذکر قرآن پاک ہے۔ قرآن کے ساتھ جب انسان جڑ جاتا ہے تو قرآن انسان کا توکل کبھی اللہ پر کم نہیں ہونے دیتا، وہ پریشانیوں میں مبتلا نہیں ہونے دیتا، وہ ان لوگوں میں شمار ہونا شروع ہو جاتا ہے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہے، نہ وہ ڈرتے ہیں کسی سے، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوتے ہیں، ہر وقت پریشان نہیں رہتے، مایوس نہیں رہتے، نا امید نہیں ہوتے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، بچوں کی فکر میں مبتلا کہ بچوں کی ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی، بچوں کے فیوچر کے بارے میں کی پلاننگ میں ہر وقت نہیں گم رہتے، اپنے فیوچر کی پلاننگ میں گم نہیں رہتے، اللہ پر توکل کرتے ہیں، مشکلات سے گھبراتے نہیں ہیں، صبر کرتے ہیں۔ تو اور پھر بہادری والا رویہ، یہ سارے رویے جو ایک انسان کو کامیاب انسان بناتے ہیں، تو یہ سارے رویے کون دیتا ہے؟ یہ سارے رویے قرآن دیتا ہے۔ اسی لیے تو کہا خیر مما یجمعون، قرآن ہر اس چیز سے بہتر ہے جو تم جمع کر رہے ہو، اور اس کو اللہ کا فضل قرار دیا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے، اس دعا کے ساتھ شروع کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے ہماری زندگیوں میں خوشحالی لے آئے، اس قرآن کے ذریعے ہمیں کامیاب انسان بنا دے، ہمیں کامیاب رویہ رکھنے والا انسان بنا دے، آمین۔ آئیے شروع کرتے ہیں، جہاں سے گفتگو کا سلسلہ منقطع ہوا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 85 سورۃ البقرہ ہم پڑھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا تھا کہ یہود مدینہ کی یہودیوں نے کس طرح اوس اور خزرج کو اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا، اور پھر یہ تھا چند یہودی تھے مدینہ کے اندر، لیکن انہوں نے وہاں کے مدینہ کے جو مقامی باشندے تھے، جو دو قبیلے تھے اوس اور خزرج، ان کو اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا۔ وہ اس طرح سے دو چیزوں سے، ایک ان کے پاس پیسہ تھا، دوسرا ان کے پاس ویپنز تھے۔ کیا بات ذہن میں آ رہی ہے کہ آج بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ آج یہودیوں کی تعداد کتنی ہے؟ چند لاکھ، اور انہوں نے پوری دنیا کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے ان دو چیزوں پر، پیسہ اور ویپن۔ تب یہی تھا، جو مدینہ کے مشرکین تھے، اوس اور خزرج کے لوگ تھے، وہ کاشتکاری کرتے تھے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا۔ اب یہ جی آپس میں جب لڑائی ہوئی تو لڑائی کے لیے ویپن چاہیے ہوتے تھے، اور جب ویپن خریدنے ہوتے تھے تو اس کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا تھا۔ انہوں نے کہنا جی ہم تو کاشتکار لوگ ہیں، آپ ایسا کرو ہم سے گندم لے لو، ہم سے چاول لے لو، ہم سے کھجوریں لے لو، اور ہمیں ویپن دے دو۔ انہوں نے کہنا نہیں نہیں، میرے بھائی کی دکان ہے نا، جاؤ وہاں سے اس سے سود پہ پیسہ لے لو۔ اب جب سود پہ پیسہ لینا تو وہ پھر نسل در نسل ان کے غلام ہوتے چلے جا رہے تھے، کیونکہ وہ سود ادا کرتے یا وہ پیسہ اتار پاتے، تو اس طرح وہ ان کے شکنجے میں جکڑے ہوئے تھے۔
اور اللہ تعالیٰ نے صاف آگے سورۃ مائدہ میں کہا ہے کہ وہ آخرہم السخط، ان کا سود کھانا، جبکہ یہ بھی حرام تھا، ان کی کتابوں میں یہ بھی حرام تھا۔ اب ہم یہاں پہ یہی پڑھ رہے تھے تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، کہ ایک تو ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے تھے، پھر ایک فرقے کو اپنے گھروں سے نکالتے تھے، یعنی فرقہ واریت تب بھی تھی، ایک فرقہ جو اوس کا ساتھ دیتا تھا اور دوسرا فرقہ جو حضرت کا ساتھ دیتا تھا۔ سب سے پہلی چیز جو قوموں کو تباہ کرتی ہے وہ یہی ہے فرقہ واریت، ڈیوائیڈ اینڈ رول۔ ایز اے امت جب ہم رہتے ہیں، بات صرف فرقے کی بات مذہب کے لحاظ تک نہیں ہے، یہ قومیت کے لحاظ سے بھی ہے کہ جب تک ہم ایک امت رہتے ہیں کوئی ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن جب ہم امت سے قومیں بن جاتے ہیں، قومیت آ جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہی بات ہی نا جو حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی کہ کسی عربی کو، کسی اجمی پر کوئی فخر نہیں ہے، کوئی فوقیت نہیں ہے، تم سب ابن آدم کی اولاد ہو۔ تو سب سے پہلے تو قومیت ہمارے اندر آئی اور یہی چیز ان کے اندر تھی، یہی چیز یہودیوں کے اندر تھی۔ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اپنے ایک فرقے کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، زیادتی کے ساتھ ان پر غالب آ جاتے ہو، اور پھر کیا، جب قیدی بن کے آتے ہیں، جب قیدی بنتے ہیں، چھڑانا ہوتا ہے، تو پھر تمہیں کتاب اللہ یاد آ جاتی ہے، پھر تم کتاب اللہ کی طرف لوٹتے ہو۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ زنا تو کر لیا، غسل جنابت کے لیے آپ شریعت کی طرف آ جاتے ہیں، چوری کر لی ہٹ دھرمی کے ساتھ، اور چوری کی سزا جب کوئی آپ کے گھر آ کے چوری کرے گا تو اس کی سزا کے لیے آپ کتاب اللہ کی طرف آ جائیں گے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت کو یہودیوں سے لیا، بنی اسرائیل سے لیا، اور ہم مسلمانوں کو دیا کہ تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا کفر کر دیتے ہو، آدھے دین کو مانتے ہو اور آدھے دین کو چھوڑ دیتے ہو، اپنی مرضی کا دین بنا لیا ہے، آدھے دین کو تم مانتے ہو اور آدھے دین کو چھوڑ دیتے ہو۔ یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا، یہ بہت سوچنے سمجھنے والی، بہت غور و فکر کرنے والی آیت ہے، آیت نمبر 75۔ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت یہودیوں سے، بنی اسرائیل سے چھین کر مسلمانوں کو دیا؟ کتاب کو بدل ڈالتے تھے، کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے، اور پھر اس آیت کے اندر جو کہا کہ کتاب کے ایک تو فرقہ واریت کی بات کی، فرقہ واریت سے مراد سنی شیعہ وابی تو ہے ہی ہے، لیکن مسلمانوں کا قومیت میں بٹ جانا، قومیت میں آ کر قوم کو ترجیح دینا اور امت کو پیچھے چھوڑ دینا، یہ چیز کتاب کے بعض حصے پر ایمان لانا اور بعض حصے کو چھوڑ دینا۔ اچھا، اب آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ یہ آیتیں تو ہمارے بارے میں ہیں؟ آج اسلام، کیا ہم مکمل طور پر اسلام کو مانتے ہیں؟ کیا اسلام کی شکل بدل نہیں گئی؟ کیا اسلام بھی بہت سے مذاہب کا مکسچر بنا ہوا نہیں نظر آتا؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم قرآن کے کچھ حکموں کو تو مان لیتے ہیں اور کچھ حکموں کو نہیں مانتے؟ کیا ایسا نہیں ہے؟ کیا یہ آیتیں ہمارے بارے میں گفتگو نہیں کر رہی ہیں؟ کیا اسلام بدل چکا ہے؟ اسلام اپنی اصلیت ہو چکا ہے؟ تو ایک بڑا گناہ، اور جیسے کہ میں نے بتایا جو ٹرننگ پوائنٹ تھا جس کی وجہ سے منصب نبوت اللہ تعالیٰ نے چینج کر دیا اور مسلمانوں کو بہترین امت قرار دیا، وہ یہ تھا کہ اہل یہود نے، بنی اسرائیل نے دین کو بدل ڈالا تھا، دین کی شکل و صورت بدل ڈالی تھی۔ تو یہ منصب اب جب امت مسلمہ کو دیا گیا تو کیا ہوا؟ یہ بہت سوچنے کی بات ہے، یہ اتنی غور فکر کرنے کی بات ہے کہ شاید اگر
ہمارے دلوں کے اندر تقوی ہے اور اگر ہم اسلام کا درد رکھتے ہیں تو شاید ہمیں دن بھر چین نہ آئے یا رات بھر نیند نہ آئے یہ سوچ کر کہ اللہ نے جو منصب ہمیں دیا تھا اس دین کو ہم نے کس قدر بدل ڈالا ہے روایات کے نام پر۔ روایات کے نام پر ہم نے گویا اسلام کو بدل ہی ڈالا ہے۔ ہماری خوشی اور غمی کی روایات وہی بن چکی ہیں۔ بالخصوص پاکستان کے مسلمانوں کی اگر بات کی جائے تو انڈیا والوں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ رہتے رہتے جو چیزیں ہم نے ان سے سیکھی تھیں، اپٹن کرنا، پھر اس کے بعد تیل مہندی کرنا، ناچ گانا کرنا، اور پھر اب تو اتنا زیادہ یہ ناچ گانے کا اہتمام شروع ہو چکا ہے کہ گویا لگتا ہی نہیں ہے یہ مسلمانوں کی شادی ہو رہی ہے یا ہندوؤں کی شادی ہو رہی ہے۔ اختلاط مرد و زن، عورتوں اور مردوں کے جو کمبائن فنکشن ہیں وہ دیکھ کر کبھی بھی احساس نہیں ہوتا کہ یہ مسلمانوں کی شادی ہو رہی ہے۔ اور ایسے ہی غمی کے معاملات جو ہیں، فوتگی کے اوپر یہ کل 40واں، پھر ساتہ، اور پھر ان کے لیے بھی نئے کپڑوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو یہ سب کیا اسلام میں ہے؟ جی، کئی گھروں میں سفید کپڑے پہننے کا رواج اور کئی گھروں میں کالے کپڑے پہننے کا رواج، یہ بھی اسلام میں تو ایسا کوئی بھی نہیں۔ یا تو یہ ہمارے اندر عیسائیوں سے آئی ہے چیز یا ہندوؤں سے یہ چیز ہمارے اندر آئی ہے، ہمارے اپنے مذہب میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس بات کو چھوڑیں، آتے ہیں ایک اہم بات کی طرف کہ جو یہودی یہ سمجھتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، تو آج مسلمان بھی یہی سمجھتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے، ان کے ہم نام ہونے کی وجہ سے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم بخشے ہوئے ہیں۔ سال میں ہم ایک میلاد منا لیتے ہیں، ہم ایک میلاد منا لیں گے تو ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ہم جتنے مرضی گناہ کرتے رہیں، ہم صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی مالا جپنے کی وجہ سے ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں اور اس سوچ نے دین کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ دین اپنی اصل شکل سے تحریفات آ گئی ہیں دین کے اندر، بدعات تو ہیں ہی، لیکن بدعات کی وجہ سے دین تحریف ہونا شروع ہو چکا ہے۔ دین کا اپنا دو فرقے ہیں نا مسلمانوں کے، ایک فرقہ اہل تشیع ہیں، انہوں نے دین کی مکمل شکل بدل کر رکھ دی ہے۔ وہ پورا واقعہ جو کربلا کا پیش آیا تھا، اس پورے واقعے کی وہ تصویر کشی کرتے ہیں اور وہ پوری زندگی اس تصویر کشی کرنے میں گزار دیتے ہیں، اور اس طرح سے دین کی شکل انہوں نے بدل دی ہے۔ اور ہاں، دوسری گروہ جو اہل سنہ والجماعت ہیں تو انہوں نے عجیب طرح کی رسومات ہیں، درباروں پر جانا اور درباروں پر جا کر نظر و نیاز کرنا، میلوں ٹھیلوں کا انتظار کرتے رہنا، اور پھر میلوں پر جانا، وہاں پر جا کر خود کو بخشوانا، ان شخصیتوں کے ساتھ خود کو جوڑا ہوا ہے۔ اور پھر 12 ربیع الاول کا مہینہ آ جاتا ہے تو ربیع الاول میں میلاد کے اوپر، میلاد کے نام پر اب جو کچھ ہو رہا ہے، اب یہ کیک کاٹنا کن کی رسم تھی؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برڈے کا کیک کاٹا جاتا ہے، یہ کس کی رسم ہے؟ برڈے، پہلے ہمارے ہاں یہ بحث اور مباحثہ چلتا تھا پہلے ہمارے ہاں یہ بحث اور مباحثہ چلتا تھا کہ آیا برڈے کرنا جائز ہے یا نہیں جائز، اور اب ہم نے کیا کیا ہے؟ اب ہم نے اٹھا کے اپنے نبی کی برڈے کرنی شروع کر۔ تو اس سے ہوا کیا؟ اس سے ہوا یہ ہے کہ اسلام کی شکل مکمل طور پر تبدیل ہو چکی ہے۔ سمجھ نہیں آتی، دیکھنے والا حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کون سا دین ہے۔ کیا آپ اگر کتابوں کی طرف آتے ہیں، قرآن کی طرف، احادیث کی طرف، تاریخی کتب کی طرف، تو دیکھیے ٹھیک ہے کچھ چیزیں علاقائی رسم و رواج ہوتے ہیں، ہر علاقے کے اپنے رسم و رواج ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ان کو بھی اپنے دین کے تابع کرنا ہوتا ہے۔ اور کیا اس وقت کا اگر مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے صحابہ اکرام یا کوئی آئے تو وہ تو دیکھ کے حیران رہ جائیں کہ یہ کون سا اسلام ہے، یہ کون سا مذہب ہے جس کے یہ پیروکار بنے بیٹھے ہیں۔ تو یا اگر خود ہم یہ بکس اٹھا کے دیکھیں تو کیا ایسا مذہب تھا، کیا اسلام ایسا تھا؟
تو کوشش ہمیں یہ کرنی ہے کہ ہم اسلام کو اس کی اصل شکل میں ماننے والے بنے. صبغۃ اللہ وما احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ کو اپناؤ. اللہ کے رنگ سے اچھا کسی کا رنگ نہیں ہے. کیسے ہو سکتا ہے کسی کا رنگ؟ تو ہم نے اپنی لائف میں یہ دیکھنا ہے کہ ہم افتؤمنون ببعض الکتاب کے مرتکب تو نہیں ہو رہے. کتاب کی کسی چیز کو مان لینا اور کسی چیز کو نہ ماننا. اب یہ دیکھیں نا، مہندی کی رسم ہونی ہے، ناچ گانا ہونا ہے، سب کچھ ہونا ہے، اور اس سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے گھر میں قرآن خوانی کر لیتے ہیں. قرآن کہ ہم نے دین بھی رکھا ہوا ہے اور ہم نے دنیا بھی رکھی ہوئی ہے. تو افتؤمنون ببعض الکتاب، یہی تو ہے، کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصے کو چھوڑ دیتے ہو. تو یہ چیزیں، یہ ہمیں غور کرنا ہے اپنی لائف میں کہ ہمیں مکمل طور پر اسلام میں آنا ہے، مکمل طور پر اسلام کا رنگ اپنانا ہے، ورنہ پھر ہمارا بھی وہی حال ہوگا جو یہود و نصارہ کا ہوا، خزی فی الدنیا والآخرہ، اور ہو رہا ہے. دنیا اور آخرت کی رسوائی کا آج ہم شکار ہیں، مسلمان شکار ہیں دنیا اور آخرت کی رسوائی کا. کوئی اور امت اس قدر ذلیل و خوار نہیں ہو رہی جس قدر ہم ہو رہے ہیں. اور پھر اگلی آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی تو وہ لوگ ہیں اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، جنہوں نے آخرت کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی کو خرید لیا ہے. آخرت کو چھوڑ کے کیا کیا ہے؟ دنیا کو خرید لیا ہے. تو پھر ان کا انجام کیا ہوگا؟ انجام بھی پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. فلا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب کم نہیں کیا جائے گا. ولا ہم ینصرون، نہ ہی کسی قسم کی مدد دیے جائیں گے. تو دین کو بدل ڈالنا، دین کے کسی حصے کو ماننا، کسی حصے کو نہ ماننا، دین میں فرقے پیدا کرنا، اور پھر سخت دلی کے ساتھ تقتلون انفسکم، اپنے ہی بھائی بندوں کو قتل کرنا. انسان، یہ چیزیں ہیں جو ان آیات کے اندر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. سمجھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر، اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ہمیں سمجھائی ہیں کہ ان چیزوں سے دین بدل جاتا ہے، اور دین کو بدلنے کے مرتکب نہ ہونا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا سچا رنگ اور دین کا مکمل رنگ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے جنہوں نے دین کو بدل ڈالا اور کسی حصے کو مانا اور کسی حصے کو نہ مانا. تو آج یہ 3 آیات ہم نے پڑھی ہیں، اور اپنی آراء سے مجھے آگاہ کرتے رہا کریں. ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹ سے اپنی رائے سے آگاہ کریں. اب مجھے اجازت دیں. فی امان اللہ تعالی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.